سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے اوپر جو ہے وہ لندن میں نامعلوم شخص کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں شہزاد اکبر کافی زخمی ہوئے ہیں۔ سیاہ فام شخص نے گھر پر آ کر چہرے پہ درجنوں مکے برسائے، گھر والوں کے شور مچانے پر حملہ آور بھاگ گیا۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے الیجڈلی کمبوڈیا میں۔ وہاں پہ ان کا ایک ہندو دیوتا ہے، ہنومان کا ایک بت جو ہے وہ بنایا گیا، اس مجسمے کو وہاں سے گرا دیا گیا۔ اداکارہ صبا قمر وہ ایک نئی پرابلم میں پھنس گئی ہیں۔ صبا قمر نے ایک ویڈیو میں قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور آج میرے خیال میں ایک خوشخبری ہے جس کے ساتھ ویلاگ کا آغاز کریں گے، اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ خبر یہ ہے جناب کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی اور باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا گیا تھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے بات چیت کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جس کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں اتنے دیر سے، اتنے ہفتوں سے، وہ بالآخر اب وہ کوششیں کچھ رنگ لاتا ہوا نظر آ رہی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، ابھی بالکل ایک آغاز ہے، لیکن کم از کم ایک یہ بڑی خبر ہے جو کل رات کو ڈیولپ ہوئی ہے۔ ترجمان کے مطابق تحریک کے سربراہ محمود اشرف کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس، رہنما BNP مینگل ساجد ترین، سیکرٹری جنرل تحریک تحفظ آئین پاکستان اسد کیسر، وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر، ترجمان اتحاد اخندزادہ حسین یوسف زئی نے شرکت کی۔ اجلاس میں اپوزیشن کی 2 روزہ کامیاب قومی کانفرنس اور 8 فروری کو پاکستان سمیت دنیا میں یوم سیاہ منانے اور ہڑتال پر مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں شرکا نے اصولی طور پر اس بات کے اوپر بھی اتفاق کیا کہ ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی بحران امن و امان اور گورننس کے فقدان سے نکالنے اور عوام میں مایوسی کے خاتمے کے لیے ایک نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے۔ ترجمان کے مطابق نئے میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات، متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری، پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو تحریک کی جانب سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ گرین سگنل دیا گیا ہے ان مذاکرات کے لیے۔ ظاہری بات ہے ابھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سا ڈسٹرسٹ ہے دونوں سائڈز کے اوپر، اسے ابھی عبور کرنا جو ہے وہ اس میں ٹائم لگے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کل رات کو ایک شو کے اندر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی گفتگو اور بیان کو ہم نے سنجیدگی سے لیا ہے، PTI سمیت تمام اتحادی جماعتوں کو مشاورت میں شامل کیا ہے۔ محمود خان اچرزئی کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو عمران خان کے دستخط وہ لیں گے، مذاکرات میں عمران خان کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ حکومت آگے بڑھے گی تو نئے مرحلے کا ہم سوچیں گے، آئین اور نئے میثاق پر حکومت سے بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس سے پہلے البتہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ شیخ وقاص اکرم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت مذاکرات کے نام پر دوغلا رویہ اپنا کر عوام کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ PTI سے معافی مانگنے کا مطالبہ دراصل حکمرانوں کی سیاسی بے چینی اور فکری کمزوری کا ثبوت ہے۔ ان کے مطابق حکومت کو پیش کی شرائط کے ساتھ بات چیت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا موجودہ طرز عمل سیاسی گھبراہٹ اور فکری دیوالیہ پن کی عکاسی کرتا ہے، اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں شریک نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہی نہیں تو مذاکرات کی آخر ضرورت ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب بھی جو ہے وہ بھی کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مذاکرات کی آفر آئی تو محمود اشرف نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ مشاورت کرتے ہیں۔ مذاکرات کے آفر کا جائزہ لیا اور پارٹی کا موقف بھی سامنے رکھا۔ بحث و مباحثے کے بعد مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہے، ہم نے جو ایجنڈا طے کیا ہے اس کی بنیاد پر مذاکرات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ اب حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، ہم صرف قومی ایشوز پر بات کریں گے۔ میرے خیال میں اب ظاہری بات ہے چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر دیا ہے، اب حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کا ایک پراپر SOP بنایا جائے، TORs بنائے جائے کہ کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ اس ایجنڈے کا حصہ ہوں گے اور کس طرح جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کل رات کو ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا جی عمران خان کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا شوق ہے، تحریک انصاف نے دوگلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، PTI اگر مذاکرات چاہتی ہے تو میں ناقد ہونے کے باوجود ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ PTI قومی مسائل اور دہشت گردی پر کھل کر ریاست کے ساتھ کھڑی ہو تو راستہ نکل سکتا ہے۔
تحریک انصاف کے رد عمل پہ وزیر اعظم کی دعوت نان سٹارٹر ہی لگ رہی ہے. بانی کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کا شوق ہے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس نے مجموعی پیغام دیا ہے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی جماعت تک محدود نہیں ہے. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب بھی آئے ہوئے تھے ایک شو میں. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی پوزیشن ہر گھنٹے بدلتی رہتی ہے. تحریک انصاف کے موقف میں ابھی وضاحت آنے دیں. عمران خان خود دو تین باتیں کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بات چیت ہوگی لیکن بلیک میلنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی. زیادہ تر لوگوں کو اسی بات کا شک ہے کہ جی ٹھیک ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر تو مان رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کہیں نیچے سے کرسی نہ کھینچ دیں, کیونکہ ماضی کے اندر بھی جو ہے کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ مذاکرات مختلف ادوار کے اندر ہوئے, مختلف موقعوں کے اوپر ہوئے, لیکن جب بات عمران خان صاحب تک پہنچی تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. فواد چودھری صاحب ظاہری بات ہے ان کی جانب سے یہ سب سے پہلے انیشیٹ کیا گیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کی جو پرانی لیڈرشپ ہے اسے موقع دیں تاکہ وہ کوئی سیاسی حل نکالے. انہوں نے پروگرام میں گفتگو کی. انہوں نے کہا جی حکومت نے 3 سال پورا زور لگایا, پی ٹی آئی ختم نہیں کر سکی. پاکستان کی معیشت, جوڈیشری, عوام کو نقصان ہوا. 3 فریق ہیں, اسٹیبلشمنٹ, عمران خان, پی ٹی آئی اور حکومت, تینوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. شاہ محمود قریشی, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد عمران خان کو زیادہ جانتے ہیں. ہم نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ ان 5 لوگوں کو پیرول کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جائے. ادارے بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر نیچے آئے. دیکھتے ہیں وزیر اعظم ہمارے خط کا جواب دیتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر وزراء سے ملاقات کر چکے ہیں. حکومت سمجھتی ہے ہمارے نقطہ نظر میں وزن ہے. 5 لوگوں کی پیرول پہ رہائی سے مذاکرات کا ماحول بنے گا. اصل مسئلہ نیت کا ہے. اگر نیت ٹھیک ہو تو معاملات آگے چلیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کی ہم تیاری کر رہے ہیں. آئین میں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے. ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے. ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی اور یہی ہماری پہچان ہے. ملک دشمن سیاسی جماعتوں نے اقتدار کی خاطر اداروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور سپریم کورٹ پر حملہ بھی انہی قوتوں نے کیا ہے. سازشی عناصر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے, اس لیے فوکس نہ ہٹائیں. اس کے علاوہ لندن کے اندر جناب اپیرنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے. چند جرنلسٹ نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے اوپر جو ہے وہ لندن میں نامعلوم افراد کی جانب سے, نامعلوم شخص کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے جس میں شہزاد اکبر کافی زخمی ہوئے ہیں. شہزاد اکبر نے بیان دیا ہے کہ ایک سیاہ فام شخص نے گھر پر آ کر چہرے پہ درجنوں مکے برسائے. گھر والوں کے شور مچانے پر حملہ آور بھاگ گیا لیکن دوبارہ آ کر مارنا شروع کر دیا اور ویڈیو بھی بنائی. میرے بے ہوش ہونے پر وہ چلا گیا. پولیس بے ہوشی کی حالت میں ہی مجھے ہسپتال لے گئی. اب ہسپتال سے آ کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرا رہا ہوں. پولیس میرے گھر سے سی سی ٹی وی کی فوٹیج لے گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر کے بارے میں کہا تھا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. آج صبح کیمبرج یو کے میں بیرسٹر شہزاد اکبر کے گھر پر ان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا. 25-30 سالہ حملہ آور نے مسلسل ان کے چہرے پر مکے مارے جس سے ان کی ناک اور جبڑا فریکچر ہو گئے ہیں اور وہ ہسپتال میں ہے. مقامی پولیس نے تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں اور تفتیش کی جا رہی ہے. اب میرے خیال میں ان 2 واقعات کو آپس میں لنک کر دینا کہ جی وہ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور اب شہزاد اکبر کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا, اس کو میرے خیال میں اس طرح کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک کم از کم کلیئرٹی نہ آ جائے کہ یہ جو شخص تھا یہ کون تھا, جس نے یہ سفید فام شخص یہ کون تھا جس نے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ کیا. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپس میں جتنی پولرائزیشن ہے, آپس میں جتنے ڈسٹنسز ہیں, اس کا کوئی فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے, کوئی تیسرا فریق بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو بلا وجہ میرے خیال میں الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے جب تک کم از کم لندن پولیس جو ہے کوئی واضح ثبوت, کوئی واضح گواہ جو ہے اس معاملے میں سامنے نہ لے آئے. لیکن آبویسلی میرے خیال میں کسی بھی انسان کے اوپر حملہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے, وہ شہزاد اکبر ہوں یا کوئی بھی شخص ہو, اس کی کسی صورت بھی جو ہے وہ اسے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ویسے کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کسی کے اوپر بھی حملہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ شیخ رحیل اصغر صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, مجھے کہنا چاہیے کہ ہیں, انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب سینئر جرنلسٹ ان سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی فیض حمید کو ہمت کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اور کون تھا. تاہم ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کی نشاندہی پر قمر جاوید باجوہ پر خفیہ تفتیش ہو رہی ہو. خواجہ آصف دبنگ اور صاف گو ہیں, جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں. وہ وزیر دفاع ہیں, انہیں اپنے ادارے سے متعلق باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وزیر دفاع کا کام قمر باجوہ سے متعلق مطالبہ کرنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہے. سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ میں ہمارے سامنے موروثی سیاست پر سوال اٹھایا تھا. تب میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو آرمی چیف بنانا چاہیں گے تو پھر میرا بچہ سیاستدان کیوں نہ بنے.
साल 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को छोड़ने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। मैंने कहा कि सियासत छोड़ सकता हूं मगर नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, और वो मेरे इस जवाब पर नाराज हो गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि माजी में जब शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी से मुतल्लिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो नवाज शरीफ नाराज हुए थे, और उनकी नाराजगी के बाद शहबाज शरीफ ने फिर कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने पीटीआई की जानिब से महमूद खान अकरज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद करना पीटीआई के मुंह पर तमाचा करार दिया कि ये उनकी जानिब से जो है ये हरकत की गई है। मौलाना फजल रहमान साहब लाड़काना के अंदर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हम एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को दुश्मन नहीं समझते, किसी इदारे या हुक्मरान की गलती को गलती कहना हमारा हक है। हमारी पाकिस्तान से वफादारी और दोस्ती को तस्लीम किया जाए, हम खुशामदी सियासत के कायल नहीं, हक बात करेंगे। इंतखाबी नताइज में अवाम की राय को तब्दील किया गया है। वोट एक बैत है, अगर उसको धांधली झूठ और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बैत ही नहीं रहती। हम ऐसे हुक्मरानों के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हुक्मरानों के साथ फिर लड़ाई है और हम लड़ेंगे। इसके अलावा बड़े अरसे के बाद जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में लाहौर में उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा हमें अहले इक़्तिदार आम लोग नहीं बल्कि इंतहाई साहब किरदार अहले इक़्तिदार चाहिए। हम उम्र खिताब तो नहीं आ सकते मगर उम्र सानी तो आ सकते हैं। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का काम है जिन्होंने आइन की बालादस्ती का हलफ उठा रखा है। इंसान की पैदाइश के साथ ही कवानीन वजूद में आ गए। कानून और उसके इतलाक़ के बाद कुछ तकाज़े हैं, पंगोड़े से लेकर वफ़ात तक ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ रियासत की जिम्मेदारी है। मैंने अस्पतालों के दौरे में किसी को वर्किंग हालत में नहीं देखा। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी ये चीज़ें काबिल इस्तेमाल ना हो तो क्या ज़िंदगी है। निज़ाम को कानून की हुक्मरानी ही मुनज़्ज़म करती है। एक ही इदारा हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का पाबंद है। आइन के आर्टिकल 7 में वाज़ेह है जिसे सबको पढ़ना चाहिए। कुफ्र का मुआशरा तो चल सकता है मगर जुल्म का मुआशरा कायम नहीं रह सकता। चर्चिल ने जंग के दरमियान पूछा था कि हमारी अदालतें काम कर रही हैं। ये वो फिक्रा था जो अपने अंदर बहुत गहरे असरात रखता है। क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम है? अगर कानून की हुक्मरानी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए आज़ादी इज़हार राय ज़रूरी है। हमारे नबी का कौल है कि बुराई को बुराई कहो और कम से कम दिल में बुरा जानो। पार्लियामेंट के बुनियादी ढांचे के हवाले से सब जमहूरियत पर मुतफिक हैं। जज का इम्तिहान ही जमहूरियत में होता है। अगर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित होगी तो किसने उसका तहफ़्फ़ुज़